ہو رہی ہے غزہ کی صورتحال کی۔ ڈاکٹر صاحب اس معاملے پر OIC کیا کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے؟ سٹینڈ تو لے سکتا ہے لیکن اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے۔ دیکھیں میں ایک دو فیکچول باتیں آپ کو بتا دوں جو آپ کے لیے یوزفل ہوں گی کہ جو غزہ کے جو سٹرپ ہے اس کی میکسیمم لمبائی جو ہے وہ 25 میل ہے اور اس کی چوڑائی جہاں زیادہ ہے وہ 5 میل ہے، ادروائز وہ اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، جس میں 2.2 ملین سے اوپر لوگ جو ہے نا اس سے اوپر ہے تعداد، وہاں کانسنٹریٹڈ ہیں اور یہ انسرکل ہوا ہے، ایک دو طرف سے اسرائیل ہے، تیسری طرف سمندر ہے اور سمندر کو بھی اسرائیل بلاکیٹ کرتا ہے۔ صرف ایک ان کے پاس آؤٹ لیٹ ہے، وہ ہے ایجپٹ کا صنائع میں، صنائع کے ذریعے ایجپٹ کا، اور اس کو بھی ایجپٹ کی حکومت وقتاً فوقتاً بند کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں کھول دیا ہے کیا کیا، ہمیں نہیں علم ہے اس بات کا۔ عموماً وہ امریکہ کو اتنا ناراض نہیں کرتا ایجپٹ جو ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور فیکچول انفارمیشن جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ پاکستانی پائلٹس نے سیریا کے ڈیفنس میں حصہ لیا، تو بات صحیح ہے۔ ابھی آج سے چند مہینے پہلے جو سیریا کے ایمبیسی اسلام آباد میں ہے اس نے ایک میڈل دیا تھا جو کہ ریٹائرڈ پاکستانی ایئر فورس کا آفیسر جس نے جہاز اڑایا تھا ڈیمسکس کا، دمشق کا جو دفاع تھا اس میں پاکستانیوں کا حصہ تھا۔ اس کو ابھی کوئی 3 مہینے ہوئے اس کو سیریا کی حکومت کی طرف سے میڈل ملا تھا فار ہز سروسز ان 1973۔ ظاہر ہے اب تک تو وہ بندہ ریٹائر ہو چکا ہے پاکستانی جس کو وہ میڈل ملا تھا۔ اب آپ آ جائیے، دیکھیے اس وقت ہو رہی ہے جنگ۔ عام حالات میں بھی اگر آپ دیکھیں جو مسلم کنٹریز ہیں، خاص کر جو آئل رچ کنٹریز ہیں، وہ کوئی حماس کی اتنی مدد نہیں کرتے۔ کیوں؟ تھوڑی بہت مدد وہ کرتے ہیں PLO کی، وہ الفتح محمود عباس جو کہ ویسٹ بینک میں حکومت ہے۔ دیکھیں اس وقت ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ فلسطین موومنٹ 2 بڑے گروپوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے حماس گروپ جو غزہ کے اندر ہے، دوسرا جو آپ کا گروپ ہے جو کہ ویسٹ بینک کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپس میں ان کے تضادات ہیں اور یہ تضادات 2007 سے چل رہے ہیں۔ کوشش کی گئی لیکن ہو نہیں سکے۔ مسلمان ملکوں نے ان کی مدد نہیں کی ہے، خاص کر حماس کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ بہت سے ہمارے اسلامی ممالک 1977-78 میں ایجپٹ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، بہت سے ممالک اب اسرائیل سے نارملائز کر چکے ہیں ریلیشن شپ، امریکہ کو بھی خوش کر چکے ہیں۔ حماس جو ہے چونکہ اس کی اپروچ ہارڈ لائن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے جہاد کو جاری رکھنا ہے۔ حماس ہے یا حزب اللہ ہے، 2 تنظیمیں ہیں جو جہاد کو جاری رکھنا چاہتی ہیں اور اسی جہاد کی مخالفت موجود ہے حکومتوں میں۔ لیکن ہم نے ایک چیز جو اب دیکھی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت ان مسلم ممالک میں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اسرائیل سے تعلقات بنائے ہیں، وہاں پہ گلیوں اور سڑکوں میں ریاکشن ہے، سپورٹ موجود ہے، یعنی حماس کی سپورٹ موجود ہے عوامی سطح پر، لیکن ان کی سرکار جو ہے اپنی مصلحت کی وجہ سے اس کے مطابق نہیں چلتی۔ اس کا صرف نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو ممالک تیزی سے بھاگے چلے جا رہے تھے اسرائیل کی طرف، وہ اب ان کا تیز بھاگنا رک گیا ہے، کیونکہ عوام کا خوف ہے ان کے دل میں کہ زیادہ اگر ہم نے مظاہرہ کیا اس سٹیج کے اوپر تو عوام ہمارے خلاف ریوولٹ نہ کر دیں۔ لیکن چونکہ ان کی مصلحتیں اتنی ہیں، چونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ریڈیکل فورسز مڈل ایسٹ میں سٹرونگ نہ ہو جائیں، ریڈیکل فورسز میں حماس، حزب اللہ، ایران، 3 ملکوں کو کرتے ہیں۔ سیریا کا بھی ہوا کرتا تھا اسی کیٹیگری میں، لیکن سیریا تو بیچارہ بری حالت کے اندر ہے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کنزرویٹو عرب سٹیٹس نے ایک رول پلے کیا ہے۔ کچھ عرصہ قطر نے مدد کی ہے، لیکن جب قطر نے حماس کی مدد کی تو قطر کا بائیکاٹ بہت سے عرب ملکوں نے کر دیا تھا۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسلامی ممالک، خاص کر عرب ممالک جو یہ کام کر سکتے ہیں، وہ اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ان کو بعد میں تھوڑا بہت پیسہ دے کے وہ مدد کر دیں گے، لیکن جو ان کا ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اس ایجنڈے کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں حماس کے اوپر بھی اور حزب اللہ کے اوپر بھی، اور اس وجہ سے وہ اس کی اتنی مدد نہیں کر رہے۔ اس سے زیادہ ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گا، بیان ہو جائیں گے، ایک رولر دوسرے رولر کو فون کرے گا، لیکن اس سے زیادہ کوئی امید نہ کریں آپ۔ بات چیت تک ہی محدود رہیں گے، مذمتی بیانات ہے کہ محدود رہ سکتے